جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ سورج کے گرد چکر لگانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے محور پر لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن ایک سیارہ ایسا ہے جو لٹو کی طرح نہیں گھوم رہا بلکہ سائیڈ پر گھوم رہا ہے۔ وہ سورج سے اتنا دور ہے کہ اس کا ایک سال زمین کے 84 سالوں کے برابر ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یورینس کی۔ یورینس سورج سے 19.6 آسٹرونامیکل یونٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہ چاروں سیارے جو گیس کے بنے ہوئے ہیں، ان میں یورینس سب سے کم کمیت کا حامل ہے۔ یورینس کی ایک منفرد بات اس کے محور کا اس کے مدار سے انتہائی ترچھا زاویہ ہے۔ اس کا محور سورج کے گرد اس کے مدار سے 98 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ اس منفرد زاویے کی وجہ سے یورینس پر دن اور رات کی تشکیل باقی سب سیاروں کی نسبت مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اگر باقی تمام سیاروں پر دن کا وقت ہوگا تو یورینس پر اس وقت رات ہوگی۔ اس کے قطبین پر بھی یورینسی سال میں ایک بار سورج عین سر پر آ جاتا ہے اور لمبے عرصے تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ اس کا مرکز باقی گیسی پلینٹ کی نسبت ٹھنڈا ہے اور اس سے بہت کم حرارت خلا میں خارج ہوتی ہے۔ یورینس کے 27 چاند ہیں، جن میں سب سے بڑے ٹیٹانیا، اوبیرون، ایمبریل، ایریل اور میرانڈا ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے سورج سے 7واں سیارہ یورینس ہے۔ یہ سیارہ رقبے کے اعتبار سے ہمارے نظام شمسی کا تیسرا جبکہ وزن کے اعتبار سے چوتھا بڑا سیارہ ہے۔ اس کا نام یونانی دیوتا یورینس کے نام پر رکھا گیا ہے، جو آسمان کا دیوتا کہلاتا ہے۔ اگرچہ دیگر 5 روایتی سیاروں کی طرح یورینس بھی رات کو عام آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، لیکن زمانہ قدیم کے کسی سائنسدان نے اسے بطور سیارہ شناخت نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی محوری گردش انتہائی سست ہے۔ سر ولیم ہرشل نے 13 مارچ 1871 کو اس کی دریافت کا اعلان کیا، جس سے ہمارے نظام شمسی کی حدود کو وسعت ملی۔ دوربین کی مدد سے دریافت ہونے والا پہلا سیارہ یورینس ہی ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے یورینس نیپچون سے بہت ملتا ہے اور دونوں ہی کیمیائی ساخت کے اعتبار سے دیگر 2 بڑے گیسی پلینٹ زحل اور مشتری سے فرق میں ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ماہرین انہیں ایک الگ درجہ بندی میں رکھتے ہیں، جو برفانی پلینٹ کہلاتے ہیں۔ یورینس کی فضا زحل اور مشتری سے ملتی جلتی ہے اور اس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم پائی جاتی ہے۔ اس کی فضا میں پانی، امونیا اور میتھین سے بنی برف زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے نظام شمسی کی یہ سرد ترین فضا ہے، جس کا کم سے کم درجہ حرارت -224 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کی ساخت انتہائی پیچیدہ ہے اور تہدار بادلوں سے بنی ہے، جس میں پانی سے بننے والے بادل زیریں تہہ پر موجود ہیں، جبکہ میتھین سے بننے والے بادل سب سے اوپر ہیں۔ اس کے برعکس یورینس اندر سے مختلف اقسام کی برفوں اور چٹانوں سے بنی ہوئی ہے۔ دیگر گیسی پلینٹ کی مانند یورینس کے گرد بھی چھلے پائے جاتے ہیں اور اس کا مقناطیسی فضائی کرہ اور کئی چاند بھی ہیں۔ دیگر سیاروں کے برعکس یورینس اپنے افقی محور کی بجائے عمودی محور پر گھومتا ہے۔ اس طرح اس کا شمالی اور جنوبی قطب جہاں ہیں، وہاں دیگر سیاروں کے خط استوا پائے جاتے ہیں۔ زمین سے دیکھا جائے تو اس کے چھلے اور چاند بھی دکھائی دیتے ہیں۔ 1986 میں جب وائزر 2 اس کے پاس سے گزرا تو تصاویر سے پتہ چلا کہ عام روشنی میں اس سیارے کے جغرافیائی خد و خال دکھائی نہیں دیتے اور بادل یا طوفان بھی نہیں۔
جبکہ دیگر گیسی پلینٹ پر بادل اور طوفان عام بات ہے۔ حالیہ برسوں میں زمینی مشاہدین کو یورینس پر موسمی تبدیلیاں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یورینس پر ہوا کی رفتار 250 میٹر فی سیکنڈ یعنی 900 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے دریافت کس نے کیا۔ سیارے کے طور پر دریافت ہونے سے قبل یورینس کا کئی بار مشاہدہ کیا جا چکا ہے، لیکن اسے ہمیشہ ستارہ سمجھ لیا جاتا تھا۔ 1960 میں جان فلیمنگ نے کم از کم 6 بار اس کا مشاہدہ کر کے اسے بطور ستارہ 34 ٹوری کا نام دے دیا۔ ایک فرانسیسی فلکیات دان نے 1750 سے 1769 کے دوران کم از کم 12 مرتبہ مشاہدہ کیا اور ایک بار تو 4 رات کو مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ سر ولیم ہرشل نے 13 مارچ 1781 میں اپنے باغیچے سے اس کا مشاہدہ کیا، لیکن اسے ایک دمدار ستارہ سمجھا اور اپنے دوست کو بھی بتایا۔ اسی وقت روسی ماہر فلکیات اینڈرسن جوہان نے اس سے نئے اجرام فلکی کا مدار معلوم کیا اور اس کے تقریباً گول مدار سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ دمدار ستارہ نہیں بلکہ سیارہ ہے۔ ایک جرمن فلکیات دان نے ایک ایسے متحرک ستارے کا ذکر کیا جو نیپچون کے مدار کے آگے تقریباً گول مدار میں حرکت کر رہا ہے، اور یہ کہ دمدار ستارے کی بجائے یہ کوئی سیارہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا نام کیسے پڑا۔ ایک دوسرے فلکیات دان کے کہنے پر سر ہرشل نے اس سیارے کو جارج کا سیارہ کہا، کیونکہ اس دریافت پر بادشاہ جارج نے ہرشل کو اپنے محل میں رہنے اور 200 پاؤنڈ سالانہ وظیفہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم برطانیہ سے باہر اس کا نام رکھنے کی الگ سے کوششیں ہوئیں اور کئی متبادل سامنے آئے۔ آخر کار اتفاق رائے سے یورینس کا نام چن لیا گیا، کیونکہ یونانی دیومالائی داستان کے ایک کردار زحل کے باپ کا نام یورینس تھا۔ 1789 میں اپنے نو دریافت کردہ عنصر یورینیم کا نام بھی اسی سیارے کی حمایت میں رکھا۔ جلد ہی یہ نام ساری دنیا میں مان لیا گیا۔ اب ہم اس کی گردش اور مدار دیکھ لیتے ہیں۔ زمینی حساب سے 84 سال میں یورینس سورج کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سورج اس سے اوسط فاصلہ 3 ارب کلومیٹر رہتا ہے۔ زمین کی نسبت یورینس پر سورج کی روشنی کا 1/400واں حصہ پہنچتا ہے۔ جلد ہی اس کی پیمائش کردہ مدار میں خامیاں نمودار ہونے لگیں، جس کے بارے میں 1841 میں پیشن گوئی کی گئی کہ یہ خامیاں کسی اور نامعلوم سیارے کی کشش کے باعث پیدا ہو رہی ہیں۔ 1845 میں اس یورینس کے مدار پر کام کیا گیا۔ 23 ستمبر 1846 میں پیشن گوئی کے مطابق اور بیان کردہ جگہ پر نیپچون دریافت کیا گیا۔ نیپچون پر تفصیلی ویڈیو ہم آپ کو دیکھو جانو کی اگلی قسط میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے گرد جو چھلے موجود ہیں وہ کیسے بنے۔ زحل کے بعد یورینس دوسرا سیارہ ہے جہاں یہ چھلے دریافت ہوئے ہیں، اور ان کی ساخت بہت پیچیدہ ہے۔ ان کا بہت بڑا حصہ تاریک مادے سے بنا ہے، اور اس مادے کی جسامت بھی بہت چھوٹی ہے، اور بڑے سے بڑا ذرہ بھی 1 میٹر سے کم ہے۔ اس کے گرد کل 13 چھلے ہیں۔ 2 کے سوا باقی سارے چھلے انتہائی مختصر ہیں، اور ان کی چوڑائی چند کلومیٹر تک محدود ہے۔ تاہم مشاہدات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھلے یورینس پر پائے جانے والے مادوں سے بنے ہیں۔ اب ہم یورینس کا موسم دیکھ لیتے ہیں۔ دیگر سیاروں کے برعکس یورینس کا موسمیاتی خد و خال نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب وائزر 2 اس کے پاس سے گزرا تو پورے سیارے پر محض 10 بادل دکھائی دیے تھے۔ یورینس کے خط استوا پر ہوائیں اس کی گردش کی مخالف سمت چلتی ہیں،
اور قطبین پر ہواؤں کا رخ گردش کی جانب رہتا ہے۔ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ 240 میٹر فی سیکنڈ تک پہنچ سکتی ہے۔ مارچ سے مئی 2004 تک یورینس کی فضا میں بادلوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اسے نیپچون سے تشبیہ دی جانے لگی۔ ہواؤں کی رفتار 229 میٹر فی سیکنڈ یعنی 824 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔ 23 اگست 2006 کو سطح پر ایک دھبا بھی دکھائی دیا، تاہم یورینس کا موسمیاتی ڈیٹا جمع کرنے کے عمل کو ابھی 84 سال کا بھی نہیں ہوئے، جو اس کے 1 سال سے بھی کم عرصے پر مشتمل ہے۔ تو علم کی جستجو کرتے میرے پیارے دوستو، آپ کو دی یونیورس سیریز کی یہ قسط کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔